نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرافنا سبحان الله نور عيننا محمدنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا علیہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الخیال چشتی تو بہشتی ہوتا ہی ہے کیونکہ اس کا رابطہ ہی چشت اہل بہشت سے ہے آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے کے بجائے اس پر خوش کہ محدث اعظم شیخ الاسلام یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دونوں میرے ہی گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ الاسلام میرے سگے بڑے بھائی ہیں اور محدث اعظم میرے باپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تعارف رہ گیا اس کے لیے میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہم سب کسی اور کو سمجھانے آئے اللہ بس اسے جس نے سمجھ لیا اس نے محبوب رب کو سمجھ لیا اسے کو سمجھ لو سب کو سمجھ لیا سبحان اللہ جو رب کا نہیں ہے وہ ہم سب کا نہیں ہے سبحان اللہ قرآن کی میں نے ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف اس وقت حاصل کیا ہے جس کو پھیلانے والے بھی سمجھے نہیں ہیں کیا بات ہے اگر نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج کو یہ سمجھ جاتے تو کبھی پڑھتے نہ کبھی پڑھتے نہ جب تک اس کا تقاضا نہ پورا کر لیتے کبھی نماز نہ پڑھتے پہچانے ہی نہیں جیسے کچھ جھنڈے ہوتے ہیں نا ہم اٹھائے چلتے ہیں مگر اس لیے کہ پہچانا نہیں کوئی ترنگا لیے گھوم رہا ہے کوئی دو رنگا لیے گھوم رہا ہے پہچانتے تو ایسا کرتے نہیں نماز سب سے زیادہ ان کی مخالف ہے زکوٰۃ سب سے زیادہ ان کا رد کرے اور یہ لیے گھوم رہے اب آئیے اس دعوے کو تفصیل سے دیکھیے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اس میں میرا پہلی توجہ میں یہ چاہوں گا آپ لوگوں کی کہ حج بھی فرض ہے اور اس کا قرآن میں ذکر ہے لیکن جہاں حج کا ذکر ہے صرف حج ہی کا ذکر ہے ملا کر دوسری عبادت کا ذکر نہیں ہے قرآن میں روزے کا بھی ذکر ہے
मगर जहां रोजे का जिक्र है सिर्फ रोजे ही का जिक्र है, मिलाकर मुत्तसिलन दूसरी इबादत का जिक्र नहीं है। लेकिन कुरान में जहां नमाज का जिक्र है मुत्तसिलन मिलाकर ज़कात का भी जिक्र है। फर्ज है इबादतें 4, मगर नमाज के साथ ज़कात को, ज़कात के साथ नमाज को जोड़कर इकट्ठा करके कुरान ने बार बार बयान किया। सुभान अल्लाह। क्यों? तो पहले तुम ज़कात का मिजाज देखो। ज़कात एक ऐसा इस्लामी निजाम है, तकसीम ज़र का एक आदिलाना निजाम है। बेशक बेशक। मुस्लिम समाज से गरीबी को दूर करने का बाज़ाब्ता इलाही निजाम है। ज़कात वेल जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का वेल जस्टिफाइड सिस्टम है टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टू मेक द इकोनॉमिकल बैलेंस इन मुस्लिम सोसाइटी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का एक सिस्टम है। आपने 10 पाउंड किसी को दे दिया, वो भूखा था, सीधे भागा गया टेक अवे में और लिया गया। उसमें तो है कि लो और भागो। अगर कहीं लाहौर में किसी ने किसी को 20 रुपया दे दिया तो सीधे पहुंचा होटल में, लाओ रोटी लाओ। भूखा था, भूख खत्म हो गई। तो वो 10 रुपया कहाँ गया? लाहौर के एक मुस्लिम होटल में। फिर वो 10 रुपया कहाँ गया? वो होटल वाला भी तो गोश्त खरीदने जाता है, तो वो 10 रुपया पहुंच गया कसाई के यहाँ। वो कसाई के यहाँ से कहाँ पहुंचा? वो भी तो देहात में जाके बकरा और खसी खरीदता है, तो वो 10 रुपया पहुंच गया देहात में। फिर वहां से कहाँ गया? वो तो किसान था, उसे तो खाद चाहिए थी। वो 10 रुपया पहुंच गया ब्लॉक में, और ब्लॉक से गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और गवर्नमेंट के खजाने से मुलाजिम की तनख्वाह में, मुलाजिम की तनख्वाह से किसी कपड़े वाले की दुकान में, कपड़े वाली की दुकान से फिर दर्जी की दुकान पर। अब देख रहे रुपए को दौड़ा दिया तो दौड़ने लगा, और न जाने कितने मुश्किलों की मुश्किलें दूर करता चला जा रहा है। भूखे को कपड़ा पर खाना खिला दिया, दुकानदार की बिजनेस को बढ़ा दिया, और एक खाद वाले को खाद दिला दिया, वे कपड़े वाले को कपड़ा दिला दिया, और दर्जी के घर सीने का काम भेजवा दिया। यही 10 ना निकला होता, रुक गया होता तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते, प्रॉब्लम पैदा हो जाते। तो रुपए को दौड़ा दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और रोक लो तो प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। इसीलिए आज हमारी हुकूमतें कहती हैं कि जिस रुपए को दौड़ा दिया जाए वो व्हाइट मनी है, जिस रुपए को दौड़ा दिया जाए वो व्हाइट मनी है, और जिसे दबाई लिया जाए वो ब्लैक मनी है। तो पाकिस्तान को ब्लैक मनी से बचाओ, हिंदुस्तान को ब्लैक मनी से बचाओ, बांग्लादेश को ब्लैक मनी से बचाओ। यहाँ वाले भी परेशान है कि ब्लैक मनी से बचाओ, जो रुपया ठहर जाए, जो दौड़े। आज अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, सुपर पावर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आज एयर कंडीशन में बैठकर मिलियनर बिलियनर होकर सोफा सेट पर बैठकर आरामदेह कुर्सी पर बैठकर, अब तुम्हारी समझ में आया अल्लाह, अब तुमने समझा कि जिसे दौड़ाया जाए वो रुपया व्हाइट मनी है। अब समझे हो? जरा मुसलमानों की किस्मत देखो कि आज से 1400 बरस पहले मदीने की चटाई पर बैठकर मेरे नबी ने तक़सीम ज़र का निजाम दे दिया। ये अमेरिका चाहे जितना तरक्की कर जाए, मुसलमानों से 1400 बरस बैकवर्ड है। हम 1400 बरस एडवांस हैं। जो तुमने आज समझा है हमने मदीने में समझा, जो तूने आज समझा है हमें मक्का मदीना ने समझा दिया। तक़सीम ज़र से मसाइल हल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, बटा। तो आप जानते हैं ज़कात देने में एक बात का ख्याल रखिएगा, वक्त पर ही मैं नजर रखूंगा, आप मेरी बात पे नजर रखिए, ताकि फजूल बातें और ज्यादा मिसालों के बजाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूं। जब ज़कात दीजिएगा गरीब को दीजिएगा, मुहताज को दीजिएगा, मगर एक बात देख लीजिएगा कि वो मुहताज सैयद ना हो,
سبحان اللہ. اگر سید غریب بھی ہے تو دینا حرام ہے، اس کا لینا حرام ہے. تم زکات دو گے تو زکات ادا بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ سید ہو، فاطمی ہو، چاہے علوی ہو، چاہے عباسی ہو، کسی قسم کا ہاشمی ہو. کسی قسم کا اگر ہاشمی ہے تو نہیں لے گا، تم دے بھی نہیں سکتے. رسول نے اپنے خاندان پر زکات لینا حرام قرار دیا. یا رسول اللہ اگر ہم بھوک سے مر رہے ہوں تب بھی حرام. یا رسول اللہ اگر ہم غریبی کی لکیر کے نیچے انڈر دی لائن آف دا پاورٹی، آئی ایم لیونگ انڈر دا لائن آف پاورٹی، دین تب بھی حرام. یا رسول اللہ I have no money to eat, to drink anything, we have no cold drink, one pound of zakat, no. پورے خاندان پر حرام. اور یا رسول اللہ زکات کوئی 2-4-10,000 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تو ہے نہیں. پوری دنیا میں اگر زکات اکٹھا کر لی جائے، امریکہ کا مسلمان، کینیڈا کا مسلمان، یورپ کا مسلمان، انگلینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی کا مسلمان، پاکستان، ہندوستان کا مسلمان، پورے عرب کا مسلمان، کویت کا مسلمان، یہ سب جتنے بھی ملینر بلینر ملٹی بلینرز ہیں، سب کا روپیہ، اور یہ شیخ اور یہ کنگ اور یہ شیخ اور یہ سب بڑے بڑے لوگ، ان سب کا اگر پیسہ اکٹھا ہو جائے، بیٹھے بیٹھے انڈیا خرید لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اتنا مال بتانا چاہتا ہوں، کتنا مال ہوگا، اور اتنے بڑے فنڈ میں جو اربوں خربوں کا ہو اور رسول ہی کی اولاد نہ لے. چاہے وہ رسول کی اولاد پنجاب میں ہو، چاہے گجرات میں، بنگال میں ہو یا بہار میں، عرب میں ہو یا عجم میں، وہ نہیں لے سکتی. اے رسول، آپ نے اپنی فیملی پر زکات لینا حرام کیوں قرار دیا؟ توجہ چاہوں گا. بہت اچھا کیا میرے نبی نے جو اپنے خاندان پر زکات لینا حرام قرار دیا، تاکہ کوئی دشمن اسلام میرے نبی پر یہ الزام نہ لگائے کہ خاندان کی پرورش کے لیے مذہب چلایا ہے، اولاد کی پرورش کے لیے مذہب چلایا ہے. اولاد کی پرورش کے لیے مذہب چلاوے اکبر، اولاد کی پرورش کے لیے مذہب چلاوے غلام احمد، مگر میرا رسول پریوار کے لیے اسلام نہیں لایا ہے، سارے سنسار کے لیے لایا ہے، کائنات کے لیے لایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات بتا، برا نہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ، میں تو امیروں سے الجھتا ہوں، غریبوں سے مجھے بڑا اطمینان ہے. غریب بڑا بڑھیا ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، تب جا کے غریب ہوتا ہے. جب بڑا خوش نصیب ہوتا ہے تب جا کر کے وہ غریب ہوتا ہے. اور یہ سب جتنے دنیا دار ہیں، یہ امیر نہ بناؤ تو بات نہ کرے. چاہے محلے کا امیر بناؤ، چاہے شہر کا امیر بناؤ، بغیر اس کے ان کو اطمینان نہیں ہوتا. مگر ریال کے بلبوتے پر امیر بننے والوں کان کھول کر کے سن لو، امیروں تمہیں تمہاری امیری مبارک ہو، اور ہم بر صغیر والوں کو غریبی مبارک ہو. ہم کشمیر کے ہیں مگر غریبی مبارک ہو، ہم پنجاب کے ہیں مگر غریبی مبارک ہو، ہم یو پی بہار کے ہیں مگر غریبی مبارک ہو، ہم بنگال کے ہیں تو غریبی مبارک ہو. وہ اس لیے کہ امیروں تمہارے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں. اے امیروں، تمہارا بچانے والا کوئی کنفرم نہیں. اس لیے رسک اور خطرہ تو امیر کو ہے، کیونکہ امیر کو بچانے کے لیے ہند و پاک میں کوئی امیر نواز نہیں ہے، مگر غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے. جب تک بڑے صغیر کے مسئلے پر غریب نواز کا جھنڈا لہراتا رہے گا، غریبوں کا چہرہ چمکتا رہے گا. میں آپ کو غریب کہہ کر آپ کو غریب باور نہیں کرنا چاہتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، تم غریب ہو تو زکات لینا تمہارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ نہیں؟ زکات لے لیا کرو، غریبی کی حالت میں ضرور لیا کرو، کیونکہ زکات لے کر تم چھوٹا کام نہیں کرتے بلکہ اس امیر کا لوڈ ہلکا کرتے ہو، تم اس وقت احسان کرتے ہو.
میرے پاس زکات کے 20 پاؤنڈ ہیں, اب کوئی نہ لے تو میں پریشان نہ کہ ابھی ادا نہیں ہوئی, زکات ادا نہیں ہوئی, زکات ادا نہیں ہوئی, تم نے لیٹ کر کے مجھے فرض ادا کرنے کا موقع دیا. جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لیے مصلی دے دے تو احسان, اسی طرح ادا کرنے کے لیے کوئی غریب اپنا ہاتھ دے دے تو احسان. کہ غریب کے اس ہاتھ نے زکات کی ادائیگی میں میری ہیلپ کی. تو زکات تمہارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر تم غریب ہو تو تم لوگ, تم سب اگر غریب ہو جاؤ تو یہ تمہارا حق ہو جائے گا کہ نہیں؟ میں غریب ہو جاؤں تو میرے لیے حرام. یہ بات شرعن کہہ رہے ہو یا طبیعت سے؟ شرعن کہہ رہے ہو, یعنی یہ اسلامک لا میں ہے. According to Islamic law, if you are poor, you can take. If I am poor, I can't take. If you are poor, you can take. If I am poor, I can't take zakat. Are you like me? تم زکات لے سکتے ہو, میں نہیں لے سکتا. شریعت کہتی ہے کہ اگر تم سب غریب ہو جاؤ گے تو تم لے سکتے ہو, میں غریب ہو جاؤں گا تو نہیں لے سکتا. تو تم شریعت میں میری طرح ہو. سوچو بڑھوں گا نہیں جب تک یہ بات بیٹھ نہ جائے. شریعت کا ڈیسیجن کیا ہے کہ امت رسول تو آلے رسول کی طرح نہیں ہے. امت غریب ہو جائے گی تو زکات لے گی, آلے رسول غریب ہو جائے گا تو لینا حرام. تو لے تو فرض, ہم لے تو حرام. تیرا جو فنڈامنٹل رائٹ وہ میرے لیے اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ. تو اس کا مطلب اسلام نے تقسیم کر دیا کہ امت رسول آل رسول کی طرح نہیں. اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں جو وہ سنو کہ جب تم سر پٹک پٹک کر مر بھی جاؤ آل رسول کی طرح نہیں ہو سکتے, تو اے لوگوں جب آل رسول کی طرح ہونا ناممکن ہے تو رسول کی طرح کیسے ہو جاؤ گے؟ یہی ایک بات اور آرام سے سنو. صاحب احتساب ہونے کی صورت میں سید محمد ہاشمی پر زکات دینا فرض ہے. سید محمد ہاشمی کو زکات لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. آپ زور سے بولیے. محدث اعظم کا چھوچھوری پر زکات لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. خواجہ غریب نواز پر زکات لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. غوث اعظم پر زکات لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. علی مرتضیٰ پہ زکات لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکات لینا حرام ہے, لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا. جی نہیں, اسی لیے تو میں نیچے سے چلا کہ حضرت علی تک تو فٹ ہے, مگر میرے نبی پہ زکات دینا بھی نہیں ہے. اولاد کو دیکھو تو لینا نہیں, نبی کو دیکھو تو دینا نہیں. اولاد دے گی لے گی نہیں. تم لوگ بڑے اچھے ہو, بڑے قسمت والے ہو یار, لیتے رہو دیتے رہو لیتے رہو دیتے رہو, امیری میں دیتے رہو امیری میں دیتے رہو, غریبی میں لیتے رہو لیتے رہو, لیتے دیتے لیتے دیتے. امت رسول سبحان اللہ دیتا ہے لیتا نہیں, اولاد رسول نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے, رسول دیتا ہے نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے. وہ رسول نہ زکات دینا فرض نہ لینا جائز. وہ تو رسول دینا فرض لینا حرام, آل رسول دینا بھی ٹھیک لینا بھی ٹھیک. امت رسول تو 3 کلاس ہے, ایک امت رسول کا, ایک آل رسول کا, ایک رسول کا. رسول زکات لیتے نہیں دیتے نہیں, نہ لیتے نہ دیتے, نہ لیتے نہ دیتے. رسول اور یہ اولاد دیتی ہے لیتی نہیں, دیتی ہے لیتی نہیں. اور یہ امت لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے, لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے. یہ اس کی طرح نہیں ہے, ان کی طرح نہیں, اور یہ کسی کی طرح نہیں.
ایک بات بتاؤ، یہ زکات رسول پر دینا فرض نہیں ہے؟ کیوں؟ نماز فرض ہے، رسول پر نماز پڑھی، روزہ فرض ہے، روزہ رکھا، حج بھی فرض تھا، حج کیا، زکات فرض کیوں نہیں؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جدھر مولانا نے اشارہ کیا ہے کل سے پوچھنا زکات رسول پر فرض کیوں نہیں؟ تو انہیں تو ماننا ہی پڑے گا. میں نے زکات سے بھی پوچھا ہے زکات النبی پر فرض کیوں نہیں؟ تو زکات بولی میں تیرے اوپر فرض ہوں، تیرے نبی پہ نہیں، تاکہ تو سمجھ جائے کہ تو نبی کی طرح نہیں، نبی جیسا نہیں، نبی کے مثل نہیں، نبی کے برابر نہیں، نبی جیسا نہیں. مگر اب تو یہ بات بالکل ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، میرے نبی نے کبھی زکات دیا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو مال نہیں تھا، دیا نہیں. ارے مال تم کو کیا پتا؟ نبی کا مال نبی کے گھر والے جانے. مال نہ ہوتا تو بی بی فاطمہ جاتی کاہے کو؟ جناب سیدہ مال ہی کے لیے گئی تھی، اور بات ہے کہ اس مال کا وارث کون؟ لیکن مال باغ فیدق تم جانو گے کہ گھر والے جانیں گے؟ کتنی بڑی پراپرٹی تھی. کبھی رسول نے عشر نکالا، کبھی رسول نے اپنے رکھے ہوئے پیسے پر جو کچھ مصطفیٰ نے دیا وہ ان کی عطا ہے، بخشش ہے، کرم ہے، خیر و خیرات ہے، صدقہ ہے پیغمبر کا، یہ ان کی فیاضی ہے، ان کی عطا ہے. زکات میں لا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، لا پوائنٹ آف ویو سے کہ رسول کے رکھے ہوئے مال پر اگر 10 سال پاس ہو جائے، ناٹ 1 ایئر، 10 ایئرس بھی گھوم جائے تو بھی زکات فرض نہیں. یہ لا پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ایک بات بتا، اگر میں نکال کر کے زکات اپنے بیٹے کو دے دوں، اپنے بیٹے نورانی کو تو زکات ادا ہوگی، تم اپنے لڑکے کو زکات دو گے تو زکات ادا ہوگی، اپنی بیٹی کو دو گے تو زکات ادا ہوگی، تم اپنی بیوی کو زکات دو گے تو ادا ہوگی. ارے اگر بیوی کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جاتی، اگر کہیں لائف پارٹنر کو دینے سے زکات ادا ہو جاتی تو چاہے ساری عبادت چھوٹ جائے، یہ عبادت کبھی نہ چھوٹتی. پہلے زکات دو تب بریک فاسٹ، پہلے زکات دو تب لنچ. اور اگر کہیں کوئی نیا لڑکا شادی کے گراؤنڈ پر آیا ہوتا تو پہلے زکات دو تب ویزا. لیکن بیوی کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. گھر کا مال گھر ہی میں تو ہے. اور ایک غلام ہے جو آج کسی زمانے آج پایا نہیں جاتا، آج پوری دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے. غلام کا معنی یہ ہوا کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین یا سلطان اسلام کے حکم سے کوئی اسلامی جہاد ہو، اور اس جہاد کو جانے دیے، میرے پاس مال ہے، اور اس اسلامی جہاد کو مسلمانوں کی فتح ہو جہاد میں، اور کچھ لوگ پکڑ کر کے لائے گئے ہوں، دربار خلافت میں پیش کیے گئے ہوں، دربار خلافت میں حکم امیر المومنین سے وہ بیچے گئے ہوں، ان کو ہم نے خریدا ہوں، وہ غلام ہم خرید کے لائے. زر خرید غلام تو جانتے ہو، زر خرید غلام آج دنیا میں کہیں نہیں، اسی لیے جاننا ذرا مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے میں سمجھاتا ہوں، تم سمجھو کہ زر خرید غلام کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک وہ ہمارا مال ہے. زر خرید غلام، اس کے ہاتھ کے مالک ہم ہیں. اگر کرتا پاجامہ پہلے تو کرتے پاجامے کے مالک ہم ہیں. اگر اس کی جیب میں 10 روپیہ بھی ہو تو 10 روپئے کی بھی مالک ہم ہی ہیں. تو اب اگر زکات کا 10,000 روپیہ میں اپنے ہاتھ میں لوں اور 10,000 غلام کو دے دوں تو جب تک اس روپیہ میرے ہاتھ میں تھا میں ہی مالک، جب غلام کی جیب میں پہنچا تو میں ہی مالک، جب غلام کو دے دیا تو غلام کا میں مالک ہوں، تو اس کے مال کا بھی میں ہی مالک. تو چونکہ مالک بدلا نہیں، ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی، اس لیے غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. میں نوکروں کی بات نہیں کرتا، جو آپ کے حق کمپرومائز ہے، جو آپ کے ہم معاہدہ ہے یا کانٹریکٹ پر کوئی آیا ہے وہ الگ. I am talking about slave sold by Islamic system and purchased by you. So you are master of a whole slave from head to leg, top to bottom. You are master. He is your property. تو جب غلام میری پراپرٹی ہے تو 10,000 زکات اگر میرے پاس ہے تو میں ہی مالک، اور غلام کے پاس بھی پہنچ جائے تو میں ہی مالک. مالک تو بدلا نہیں، زکات ادا کیسے ہو؟ جب تک ملکیت ٹرانسفر نہ ہو جائے زکات ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے سے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس لیے غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے سے زکات ادا، غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر رسول پہ زکات دینا فرض ہوتا
تو رسول تم دیتے کسے؟ ساری دنیا تمہاری غلام ہے. Whole Muslim Ummah is the property of Prophet. We are property of Prophet. تو we are slave of Prophet. اے رسول اگر تم پر زکات دینا فرض ہوتا تو تم زکات دیتے کسے؟ ساری دنیا تو تمہاری غلام ہے. سعد کو دو تو غلام ہے, سعید کو دو تو غلام ہے, طلحہ کو دو تو غلام ہے, زبیر کو دو تو غلام ہے, ابن عوف کو دو تو غلام ہے, ابو عبیدہ کو دو تو غلام ہے, سلمان کو دو تو غلام ہے, عمار کو دو تو غلام ہے, بلال کو دو تو غلام ہے, صہیب کو دو تو غلام ہے, مقداد کو دو تو غلام ہے, معاویہ کو دو تو غلام ہے, ابن مسعود کو دو تو غلام ہے, ابن عباس کو دو. اے سرکار سب تو آپ کے غلام. اور جو میرے نبی تمہارا غلام نہیں وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں. ایمانداری سے بتاؤ کیا زکات نے نہیں کلیئر کر دیا کہ رسول بے مثال ہے؟ کیا زکات نے نہیں سمجھایا ہے کہ رسول ایکسٹراڈنری پرسنالٹی؟ کیا زکات نے نہیں سمجھا دیا کہ وہ کسی کی طرح نہیں؟ تو اگر انہوں نے زکات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوتا. ارے سنیوں کا مال غلط مت استعمال کرو. زکات کو اہل سنت جانتے ہیں, اہل سنت اہل بدعت کیوں لیے گھوم رہے ہیں؟ بہرحال ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے کوشچن شروع کیا تھا. اگر کوئی بھوکا پا گیا زکات, یہ 5 پاؤنڈ پا جائے بھوکا, تو میرا خیال ہے پیٹ تو بھیا کہ میرا تجربہ تو ہے نہیں, ہوٹل میں کبھی کھائے نہیں. یہ 5 پاؤنڈ میں 5 پاؤنڈ سے ہی کن ریموو ہی ہنگر ہے نا, ایسا تو کر ہی سکتا ہے. 5 پاؤنڈ مل گیا اس کو, اور اگر کبھی وہ پیاسا ہو تو 5 پاؤنڈ میں آئرن گرو 3-4 بار شروع گرو. تھوڑا سا مسکرا کے ریلیکس ہو جاؤ, کوئی ہم نے چپ کا روزہ تو نہیں رکھا ہے. دیکھو جسم بھوکا ہے تو زکات مل جائے تو بھوک ختم. ہم پیاسے ہیں, زکات مل جائے تو پیاس ختم. ہم ننگے ہوں, بے کپڑا ہوں, کلاتھ لیس, زکات مل جائے تو کپڑا تیار ہے, بے گھر ہوں تو گھر تیار. لیکن نماز پڑھنے سے بھوک نہیں مٹتی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو بھوک بڑھ جاتی ہے. ہمارے فقہا فرماتے اب تو بھوکا ہے تو پہلے کھا لے, پہلے تو پیٹ بھر کے کھا لے پھر نماز پڑھ لے جا. ایسا نہ کہ سجدے میں خدا کے بجائے بھوک کو یاد کر. سجدے میں خدا خدا کر تو پہلے تو کھا لے. You finish your fire of hunger. یہ آگ جو پیٹ میں لگی ہے پہلے سے بجھا لے تاکہ سجدہ کرے تو مولا کے لیے. اور پیاسا اگر نماز شروع کر دے اور ہم امام صاحب سورہ بقرہ 2.5 پارے کے بعد رکوع تو اس کی تو پیاس بڑھ جائے گی. اور نماز کا کام آپ کی پیاس مٹانا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے, فجر پڑھ لو گے تو تم کو ٹوپی ملے گی, اور ظہر پڑھو گے تو کرتا ملے گا, اور عصر پڑھو گے تو منڈی ملے گی, اور مغرب پڑھو گے تو شلوار ملے گی, عشاء پڑھو گے تو جوتا ملے گا. کچھ نہیں ملنے والا. یہ سب تمہیں زکات سے ملے گی. زکات مل جائے تو ٹوپی ملے گی, زکات مل جائے تو تم کو شلوار قمیض ملے گی. یہ کام نماز کا نہیں ہے. پھر یہ سنو, جب جسم بھوکا ہو تو زکات چاہیے, لیکن جب روح بھوکی ہو تو نماز چاہیے. جب روح پیاسی ہو تو نماز چاہیے. تو جسم کی بھوک کو مٹانا زکات کا کام ہے, اور روح کی بھوک کو مٹانا نماز کا کام ہے.
तो जिस्म और रूह इकट्ठा है कि नहीं? तुम्हारा जिस्म तुम्हारी रूह इकट्ठा है। तो जो जिस्म की जरूरत है वो ज़कात है, जो रूह की जरूरत है वो नमाज है। तो जिस तरह से तुम्हारी रूह और जिस्म इकट्ठा है, वैसे ही कुरान ने दोनों की जरूरत को इकट्ठा कर दिया। वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, रूह भी खुश रहे, जिस्म भी सलामत रहे। पता नहीं बात जब समझ में आ गई तो बड़ी बड़ी नादानी होगी कि हम नमाज के ताल्लुक से कुछ ना समझे। चलो नमाज समझे। नमाज, अरे कितनी प्यारी नमाज, कैसी प्यारी नमाज। मियाँ पानी पानी है, चाहे जैसे पियो, पानी पानी है। और केमिस्ट्री की नजर में तो सब H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक और दो की मुनासिबत से मिला दो पानी बन गया। और किसी पानी का केमिकल एनालिसिस कर दो तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 became H2O. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब आप ये ना कहिएगा कि आलिम होकर ये सब कैसे जानते हैं। एक साहब हमारे पास पानी आया, एक साहब कहे कहाँ से लाए हो बेटा? हजरत गंगा का है। गंगा का क्यों? पानी फालतू का ना, इंडिया में अब दूध नहीं मिलता, पानी मिलता है। क्या दूध क्यों नहीं मिलता था? सारे दूध का कब हो गए, पत्थरों के मुंह में डाल रहे। ये जान पर मेहरबान और जानवर जुल्म। जो जान वाले हैं उन पर चलाओ, जो जान वाले हैं उन पर गोली चलाओ, जो बेजान है दूध समझ रहे हो? मैं किसी को छोड़ता नहीं। ये तो हैदरी तलवार है, चाहे अपना आ जाए चाहे सपना आ जाए। अल्लाह चल आला सैयद आप देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले गंगा का पानी है। हजरत साहब आपके लिए गंगा से लाए, बैठ के पी लिया मैंने। सुभान अल्लाह। एक साहब हजरत साहब झेल लंका है, बैठ के पी लिया। सुभान अल्लाह। एक साहब बोले लंका शायद के नल का है, बैठ के पी लिया। एक साहब बोले साहब मैं आपके लिए बेल्जियम से लाया हूँ, बैठ के पी लिया। एक पानी लाया मैंने, तुम कहाँ से लाया? बोले चाहे जमजम से लाया हूँ, खाओगे भी। अबे जो चीज आई है तो कहाँ से आई है? गंगा जैसी नदियां हजार हैं, बेल्जियम जैसा पानी 50 जगह है, जमजम जैसा एक ही जगह है। तो जमजम मिला तो खड़े होकर के पी लिया। तो ये जमजम भी तो H2O है, इसका भी तो केमिकल फॉर्मूला यही तो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो व्हाई यू स्टैंड अप? बोले आबे जमजम के लिए कयामे ताजीमी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये जो तुम खड़े हुए हो ये रेस्पेक्ट वाला है कि नहीं? और कयाम कहते हैं स्टैंडिंग को और ताजीमी कहते हैं रेस्पेक्ट को। तो यू आर पेइंग योर रेस्पेक्ट टू आबे जमजम। तो आबे जमजम जो नबी से छोटा है उसके लिए तुम खड़े हो गए, तो रसूल के लिए क्यों नहीं? नबी के लिए क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक जमजम के लिए कयामत ताज़ीमी करने वालों, साकिए आबे कौसर के लिए क्यों नहीं? वो पानी जो नबी के कदमों की रगड़ से बना हो उसके लिए खड़े हो गए, और वो नबी जो खुदा की मशीयत से बना हो उस नबी के लिए नहीं, उस नबी के लिए नहीं।
سبحان اللہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی. عقل ہوتی. اللہ اکبر. ہم کو یہی نہیں دیکھنا ہے نماز ہے تو کون ہے, آ رہی ہے تو کیا ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نماز کہاں سے آ رہی ہے, تو کہاں سے آئی ہے, تو کہاں سے, پانی سب پانی نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کہاں سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, تو نماز تو کہاں سے آئی ہے, تو معراج کی رات ہے, خدا کی ذات ہے, نبی کی ملاقات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, نبی کی ذات ہے, پاکیزہ ہاتھ ہے, اس میں تحفہ صلات ہے, وہ اللہ کیا بات ہے, باتوں ہی میں بات ہے, میرے مقدس نبی کی ذات ہے, اور نماز فرض ہے, یہ خدا کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مل گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کم کرا دیجئے 50 times prayer, very heavy, weighty, your ummah can't bear it, can't maintain it. Holy Prophet said yes, I'm going for relief. تو وہ 50 سے 45 45 سے 40 35 30 25 20 10. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کم کرائیے, رسول گئے اور انہوں نے کم کرایا, 5 ہو گئی. پھر موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے, قیامت تک کا معاملہ ہے, آنے والے کمزور ارادے کے ہوں گے, شاید 5 نہ پڑھ سکے, سرکار اور کم کرا دیے. تو حضور نے فرمایا اے موسیٰ, میرے خدا نے 50 کو 5 کر دیا, اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں. میں یہاں حضرت مفتی منیر زبا صاحب کی توجہ چاہوں گا, انہیں کو نظر بھی کر رہا ہوں کہ اے موسیٰ, رب نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور کم کراؤں. یعنی شریعتاً حقیقتاً اکارڈنگ ٹو اسلامک لا وہیں پر نماز کی فرضیت ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. تو حد فرضیت حد غیرت کا نام ہے. تو جو نبی 50 کو 5 کروا کر فرضیت گھٹوا چکا ہو, فرضیت گھٹوا چکا ہو, وہ امت کی معصیت کیوں نہیں گھٹوا سکتا, وہ امت کی معصیت کو. اس پر علماء کرام ہیں, یہاں پوچھ لینا, کسی سے پوچھ لو, اگر آپ فجر ظہر اثر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھیں only 5 times تو آپ کو ثواب ملے گا 50 ٹائم کا. نماز پڑھو 5 ٹائم کی اور ثواب لو 50 ٹائم کا. اب ہے کوئی ایسا ملینر بلینر جو مزدور سے کام کراوے 5 دن اور ویجز دے 50 دن کا, وہ نہیں ملے گا. ورک کرو 5 دن اور ویج لے لو, ویجز لے لو تم 50 دن کا, کون دے گا. 5 مہینہ کام کرو اور 5 برس کا تنخواہ لے لو, کون کرے گا. 5 وقت کی نماز پڑھو, 50 ٹائم کا ثواب لو. اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا, ہم کام کریں کم مزدوری زیادہ, پڑھے 5 وقت اور انعام ملے 50 وقت کا کیوں. تو خدا کی طرف سے جواب ملے گا ہاشمی تو نے سمجھا نہیں, میرے نبی نے میرے محبوب نے نماز کو کم کرایا, میں نے نماز کم کر دیا, ثواب کو کہاں کم کرایا جو ثواب کم کرے. وہ نماز لے کر مصطفیٰ آئے, وہ نماز لے کر کے مصطفیٰ آئے تو خود پڑھا. جب وہ پڑھا تو صدیق نے دیکھا, مصطفیٰ نے پڑھا تو فاروق نے دیکھا, جب مصطفیٰ نے پڑھا کبھی کبھی فاطمہ زہرا نے دیکھا, عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے دیکھا, خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا. میں ایک دیکھنا اور دیکھا, ایک دیکھنے والے نے اور دیکھا. حسین کا بچپن ہے, طفولیت کا دور ہے, امام علی مقام بچپن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اپنے نانا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. رسول جب رکوع میں ہے تو حسین دیکھتے رہ گئے. چھوٹے سے بچے تھے, سمجھ اسی عمر کے مطابق ظاہر کی گئی تھی, سمجھ اسی عمر کے مطابق ظاہر کی گئی تھی.
ورنہ سمجھدار کا بیٹا کتنا سمجھدار ہوتا ہے یہ لاہور کے سمجھدار سے پوچھو، اجمیر کے سمجھدار سے پوچھو، بغداد کے سمجھدار سے پوچھو، سمجھدار کا بیٹا کتنا سمجھدار ہوتا ہے۔ سمجھدار ہونا اور ہے، سمجھ کا ظاہر ہونا اور ہے۔ اللہ نے جب کچھ نہیں پیدا کیا تھا تب بھی خالق ہے، خالق ہونا اور ہے، خالق ظاہر ہونا اور ہے۔ جب کوئی تقریر نہیں کرتا مقرر ہوتا چپ رہے تب بھی مقرر ہے، کیونکہ مقرر اس کے اندر موجود ہے مگر ظاہر نہیں ہے۔ حسین کا بچپن ہے، بات ظاہر نہیں ہے، بچپن کی بات ہے۔ ادب سے کہنا چاہتا ہوں رسول پاک رکوع سے کھڑے ہوئے جب سجدے میں گئے تو حسین نے دیکھا کہ میرے لالا تو سجدے میں کیسی حالت ہوتی معلوم؟ میں امام حسین پیٹ پر بیٹھ گئے، سرکار کے پشتے مبارک پر سوار ہو گئے، رسول جان گئے میرا نواسا حسین، میرا لال، میرا چین، اور میری بیٹی فاطمہ کا قرار، اور پوری ملت اسلامیہ کا وقار، ذوالفقار حیدری کی دھار، میرا آئینہ کردار۔ حسین پشت پر ہیں، پیٹ پر ہیں۔ رسول نے کیا کیا؟ سجدے کو لمبا کر دیا، ڈیلے، رسول ڈیلیڈ ان سجدہ اینڈ لانگ حسین آن دا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے مبارک پر، اور بچوں کا تو موڈ تمہیں معلوم ہے یار، کوئی کام پرماننٹ کرتے ہی نہیں، ایک کھلونا دے دو 5 منٹ کے بعد دوسرا مت دیکھتے، دوسرا مل جائے تو وہ 2 بھی گیا تیسرا دیکھتے ہیں، تو ویسے ہی پیٹ پر بیٹھ کے موڈ ختم ہو گیا اتر پڑے، مگر کافی دیر میں اترے، جب تک حسین اترے نہیں رسول نے سر اٹھایا نہیں۔ آپ دیکھو حسین کے سامنے کس نے سر نہیں اٹھایا؟ حسین کا نانا، حسین کا آقا، حسین کا مولا، حسین کا داتا، حسین کا رسول، وہ حسین کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ اے یزید تو نے کیسے سر اٹھایا؟ اے مروان تو نے کیسے سر اٹھایا؟ یزیدیو تم نے کیسے سر اٹھایا؟ آقا مولا اتنی محبت کریں بڑے ہو کر، تم چھوٹے ہو کر کے بھی مقام و مرتبہ نہ دیکھ سکے۔ حسین پشت پر ہے تو رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ بات مفتی صاحب عرض کروں، اسی خاندان سے خونی رابطہ بھی رکھتا ہوں، اور مسلک اہل سنت و جماعت پر میرا پختہ یقین بھی ہے۔ ذرا حسین پر رسول کی رسالت کی مہربانی، ابو بکر کی صداقت کی روشنی، فاروق اعظم کی عدالت کی مہربانی، اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی شجاعت کی نشانی، ذرا دیکھو کہ حسین پر کیسے کیسے بڑے بڑے محبت کرنے والے نمونہ تیار ہو رہا ہے۔ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی صالحیت، فاطمہ کی پاکیزگی، مصطفیٰ کی پسندیدگی، رب کی مشیت، پوری شریعت، حسین کو چن لیا، سجدے کو لمبا کر لیا۔ جملہ جو کہنا چاہتا ہوں مولانا وہ یہ ہے کہ رسول نے جب سر جھکایا تھا تب حسین خیال میں نہیں تھے، لیکن جب سجدے میں چلے گئے تو حسین پیٹھ پر آئے تو حسین کا خیال آیا، اور حسین کے لیے سر نہیں اٹھا رہے، تو جملہ یہ ہے۔ سرحدی صاحب آپ کو یہ جملہ میں نے دے دیا کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، سر جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ جب وہ حسین اتر گئے ہیں تب سر اٹھایا۔ مجھ کو بتاؤ، اب ایک بات تم لوگ بتاؤ، سب لوگ بتاؤ، جنرل بات ہے کہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں رسول کو حسین کا خیال آیا کہ نہیں؟ تصور حسین، خیال حسین، صورت حسین، احساس حسین، وجود حسین، ادراک حسین، علم حسین، خیال حسین، تصور حسین آیا، اور میرے نبی نے نماز دہرایا نہیں، سبحان اللہ، نبی نے نماز دہرایا نہیں، تو اے لوگوں، حسین اپنی تمام فضیلتوں، عظمتوں، رفتوں کے باوجود حسین امتی ہیں، امتی ہیں، امتی۔ حسین نہ نبی ہیں، نہ نبی کے برابر ہیں،
جو صدیق اکبر کے برابر نہ ہو، جو فاروق اعظم کے برابر نہ ہو، جو خلفائے راشدین کے برابر نہ ہو، وہ صرف امتی ہے، امتی۔ حسین صرف امتی ہے، نبی اور رسول نہیں ہے، تو حسین امتی ہے، حسین امتی ہے۔ اور حسین کا خیال نماز میں نبی کو حسین کا تصور نبی کو سجدے میں، تو جب امتی کے تصور سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، جس نے اپنی کسی کتاب میں یہ اعلان کیا ہو کہ نبی کا تصور نماز میں نہیں آنا چاہیے، ارے نبی تو بہت بڑی بات ہے، نبی کی نماز میں امتی کا تصور ہے، حسین کا تصور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب چھوٹے کے تصور سے بڑے کی نماز خراب نہ ہوئی تو بڑے کے تصور سے ہم چھوٹوں کی نماز کیسے خراب ہوئی؟ آپ نے نبی کی نماز دیکھ لیا، اب علی کی نماز دیکھ لیا۔ آپ نے نبی کی نماز دیکھ لیا، اب علی کی جہاں سے آئی ہے وہ ہے معراج، جہاں سے آئی ہے وہ ہے معراج کی رات، جو لایا ہے وہ ہے نبی کی ذات، اور جس نے نبھایا ہے وہ ہے علی کی بات، جس نے نبھایا ہے وہ ہے علی کی بات۔ آؤ میں تم کو علی کی نماز، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ نہ علی کی نماز دیکھو تب سمجھو تمہاری فجر ہو رہی ہے کہ نہیں، تمہاری ظہر صحیح ہے کہ نہیں، مغرب پڑھتے ہو تو بچی ہے کہ نہیں، اثر پڑھ نبی نے کیسے پڑھی یہ دیکھو، اب یہ دیکھو علی نے کیسے پڑھی ہے، اب یہ دیکھو علی نے کیسے پڑھی ہے۔ نبی نے پڑھ کر پڑھی، پڑھ کر پڑھی، اللہ، واہ واہ واہ، علی نے نہ پڑھ کر پڑھی۔ ایسی نماز تو اہل سنت کے پاس ہے کہ پڑھو تو بھی ہوتی ہے، نہ پڑھو تو بھی ہوتی ہے۔ دیکھو میں چونکانے والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صرف کہنے کا ڈھنگ بدلا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ، بات آ گئی تھی، موقع کی بات تھی، ضرورت دوسری تھی، حکمتیں دوسری تھیں، عظمتیں چھپی ہوئی تھیں، سیکریسی اور تھی، مسٹریز اور تھی، ظاہر کا ذریعہ کچھ اور ہو گیا۔ ورنہ یہی نمرود ابراہیم سے الٹ کے یہی تو بولا تھا، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، آئی ایم گاڈ، آئی ایم گاڈ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمرود بلا درود، آپ دیکھ رہے ہیں، بولا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا پورا پہ سورج نکلتا، آلویز سورج سن رائزنگ فرام ایسٹ by the order of Allah, sun rising from east by the order of Allah, and sunset in west by the order of Allah. You are God, sun rising from west. نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، وہ نہیں نکال سکا نا، نکال دیتا تھا۔ ہم لوگ تو یوکے میں رہتے ہو، سپوز نکال دیتا بھائی بھی گیا فرد محال علی سبیل التنزیل۔ ارے تو بات آگے بڑھانے کے لیے سمجھ، اگر نکال دیتا تب تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں دنیا نمرود کو خدا مانتی کہ نہ مانتی؟ ابراہیم کا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، اور اگر کوئی پچھم سے نکال دے تو اے نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، فرام دا ویسٹ sun rising from west and sun setting in the east. Can you do? Then do. کر سکتا ہے تو کر۔ وہ تو منڈی جھکا کے بیٹھ گیا، وہ تو سر جھکا کر بیٹھ گیا، لیکن یہ دلیل تو ہسٹری میں چمک کے آ گئی کہ جو پورب سے سورج نکالتا ہے وہ ابراہیم کا خدا ہے۔ اب اگر کوئی پچھم سے نکال دے تو خدا، ابراہیم کے سامنے نمرود تو نہ نکال سکا،
مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو رسول نے پچھم سے نکالا ہے. یہ ضرورت اس لیے تھی کہ رسول نے جب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تو کہیں لوگ ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں رسول کو خدا نہ کہہ دے, ابراہیم کے چیلنج کی لائٹ میں کہیں کوئی مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے, اس لیے خود رسول سے خدا نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, اے رسول اپنے بشر ہونے کا اعلان کرو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے, تمہیں معبود نہ سمجھے. رسول اس لیے بشر بنے ہیں کہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھیں. Because he is not God. He is not son of God. He is not like a God. He has no any quality of God. He has no, he is not same to same God. No, he is not connected like that a piece of God. No. بشر ہیں اس لیے کہ خدا نہیں ہے. بشر اس لیے تھوڑی ہے کہ تیرے جیسے مکروہ کے چلا ہے. ارے تیرے چہرے میں ہو رہے تھے, تیرے فیس کٹنگ سے تیری بیوی سیٹسفائیڈ نہیں, ایسا فیس, ایسا لک آؤٹ, ایسا لکنگ, فیس لکنگ, اور بولے رسول نے نہیں کہا. ہمیں جس رسول کو دیکھ کر بلال جلنا بھول گئے, امیر حمزہ نے کلیجہ سجا دیا, جس چہرے پر حسین نے گھرانہ لٹا دیا, تو تیرے مولوی جیسا ہوگا. تیرا مولوی چندہ نہ مانگے تو روٹی نہ ملے. کچھ تو ریال پسند ہے, ہمیں مصطفیٰ کی آل پسند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بشر ہے رسول, کون کہتا بشر نہیں ہے؟ جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا مضبوط بات کہہ سکتا ہوں. ہم کتنا پکے ہیں بشر ماننے میں, اتنے پکے ہیں رسول کو بشر ماننے میں کہ ہمارے نزدیک کوئی رسول کو بشر نہ مانے گا وہ بشر نہیں ہے. تو ایسا کہنے والا ہمارے نزدیک اسلام سے خارج ہے. مطلب یہ کہ جھگڑا بشر میں نہیں ہے. اس بیوقوف کی اس عقل پر ہے کہ اپنی طرح سمجھ رہا ہے. میرے خدا نے کسی کی طرح بنایا نہیں, یہ اپنے کارخانے میں اپنی طرح بنا رہا ہے. اللہ پر اللہ ہو رہا ہے. اللہ نے کہا ہے رسول میں نے تمہاری طرح کسی کو نہیں بنایا. اب ملا کہتا میری طرح, تو اللہ کی مانے کہ ملا کی مانے؟ اللہ گریٹ یا ملا گریٹ؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. مگر ایک بات کا ہے, یہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. یہ ایک بات ہے, نماز عصر قضا ہو گئی. جب نماز عصر قضا ہوئی تو علی کو احساس ہوا جب اصل نہیں پڑھ سکے. بات کیا تھی کہ زانی علی پر سر رسول ہے, دا ہیڈ آف ہولی پرافٹ حضرت علی کے زانو پر. اور رسول پاک نے آنکھ بند کر لی, آنکھ بند کر لی. کسی نے سوچا سو رہے ہیں, میرا دل نہیں کہتا, سبحان اللہ, میرا دل نہیں کہتا مفتی صاحب کی رسول سو رہے. میرا دل یہ کہتا ہے رسول آنکھ بند کر کے علی کا دل چور ہے, علی کا دل چور ہے. یہ جگہ مجھ کو چھوڑ کے تو نہیں جاتا, مجھے چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ علی نے ثابت کر دیا ہے رسول میں جماعتیوں کی طرح نہیں ہوں کہ رسول چھوڑ کے نماز پڑھوں, رسول کو چھوڑ کے نماز پڑھوں. میں رسول کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا, نہ ظہر پڑھوں گا, نہ عصر پڑھوں گا. مجھے وہ فجر چاہیے جس میں رسول مل جائے, وہ ظہر چاہیے جس میں نبی مل جائے, وہ نماز چاہیے جس میں خدا کا نور مل جائے.
نماز پڑھنا تو عبداللہ ابن ابی نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو یزید کے گروہ نے بھی سیکھ لیا تھا، ادا کرنا حسین ابن علی سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو اکبر کے دربار میں بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا مجدد الفسانی سے سیکھو، سرکار نقشبند سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو تھانہ بھون نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا امام احمد رضا سے سیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سیکھو۔ اور اے جماعت والوں، جماعت 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 سیکھ تو لیا جماعت میں بھی، مگر ادا کرنا آؤ دعوت اسلامی میں سیکھو، آؤ سنیوں کے جھرمٹ میں سیکھو، آؤ علماء اہل سنت کے سائے میں سیکھو، آؤ سنی صحیح العقیدہ نمازیوں کی تعلیم کے سائے میں سیکھو۔ ایک بات بتاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے علی کی بات سنی کی قضا ہو گئی تو کھڑے ہوئے کہ اے اللہ، اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، نماز نہیں پڑھ رہے، نبی کہہ رہے ہیں اطاعت میں تھا، علی نماز نہیں پڑھ رہے، چھوڑ رہے ہیں نبی کے لیے، تو خدا سے رسول نے کیا کہا، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اطاعت ہو تو ایسی ہو، اطاعت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کھڑا ہو گئے اور سورج کو پلٹایا، میں دل ہی دل میں نے سوچا یا رسول اللہ یہ نماز کو یہ سورج کو پلٹانے کی کیا ضرورت، تو وہ سورج وہاں تھا، اب وہ ڈوب گیا، تو جب ڈوبا تو ادھر سب اندھیرا ہو گیا، ادھر سب نئی روشنی ہو گئی، رائٹ؟ اب پھر رسول نے پلٹا دیا، تو جہاں روشنی ہو گئی تھی وہاں پھر اندھیرا ہو گیا، جہاں اندھیرا ہو گیا تو وہاں پھر روشنی ہو گئی۔ پوری دنیا کا سسٹم الٹا پلٹا ہوا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ایک علی کی نماز کے لیے پوری دنیا کا سسٹم پلٹنا ہے آپ، تو کیا ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ ایسا ہی کر دیے ہوتے آپ، کیا ہونا چاہیے؟ ایسا کر دیتے کہ بلال سے کہتے کہ مغرب کی اذان ذرا دھیرے دھیرے دینا، اور علی سے کہہ دیتے یہ اذان کا جواب تو نہ دے، آج میں اسپیشل پاور سے تجھ کو حق دیتا ہوں کہ اسی میں اثر پڑھ لے، سدا پڑھوا دیتے۔ یہ پوری دنیا کا سسٹم الٹنے پلٹنے کی کیا ضرورت؟ نہیں ہاشمی نہیں، میں علی کو آج قضا پڑھنے نہیں دوں گا، آج قضا پڑھنے نہیں دوں گا۔ دیکھیں کتنے لوگ دل والے ہیں جو میرے جذبے کو کیچ کرتے ہیں۔ اے ہاشمی، آج علی نماز قضا نہیں پڑھیں گے، علی نے میری محبت میں نماز قضا کیا ہے، اگر انہوں نے قضا پڑھا تو میری محبت رسوا ہو جائے گی، میری محبت بدنام ہوگی، میری محبت پہ داغ لگ جائے گا۔ آج میں علی سے ادا پڑھواؤں گا، آج میں ادا پڑھواؤں گا تاکہ دنیا سمجھ جائے میری محبت پہ نماز قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے۔ ایک اور بات اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، یہ جو سورج ہے نا، سورج چاہے برطانیہ کا سورج ہو، چاہے اسلام آباد کا سورج ہو، چاہے یہ دلی کا سورج ہو، چاہے یہ ڈھاکہ کا سورج ہو، چاہے یہ مکہ مدینہ میں نکلتا ہو، اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں پوچھا۔ مجھ کو بھی سوچنا پڑتا ہے، ہاشمی جلدی سے نماز پڑھ لو نہیں تو سورج ڈوبنے والا ہے۔ کبھی صحیح العقیدہ نمازیوں ابھی ہاشمی بلیک بن سے چل رہا ہے، مغرب تک پہنچ جاتا تو اچھا تھا، ابھی اس نے اثر نہیں پڑھا ہے، نہ ڈوبو۔ کبھی سوچا میرے باپ کی پرواہ نہیں کیا، کبھی آپ کی بھی پرواہ نہیں کیا، صدیق اکبر کی پرواہ نہیں کیا، اور فاروق اعظم کی پرواہ نہیں کیا، اس نے تو عثمان غنی کی بھی پرواہ نہیں کیا، اس نے تو علی مرتضیٰ کی بھی پرواہ نہیں کیا، حسن مجتبیٰ کی بھی پرواہ نہیں کیا۔ حضرت علی اٹھ رہے ہیں پر ٹائم ٹیبل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب نکلتا ہے، اس کے نکلنے سے پہلے فجر پڑھ لو، یہ کب ڈوبتا ہے، اس کے ڈوبنے کے بعد مغرب پڑھو۔ سورج ہی کو ابو بکر صدیق دیکھیں، سورج کو عمر فاروق دیکھیں، سورج کو عثمان غنی دیکھیں، سورج کو سارے مجتہدین نے دیکھا، سورج کو مجددین نے دیکھا، سورج کو علماء دین نے دیکھا، سورج کو سارے فقہا نے دیکھا۔ کب ڈوبے گا سورج سے پوچھنا پڑتا ہے، کب نکلے گا
टाइम टेबल बनाना पड़ता है, सूरज के निकलने से टाइम टेबल बनता है, सूरज के डूबने से नमाज का वक्त मुकर्रर होता है, कब ये ज़वाल के बाद है कब हमें जोहर पढ़नी है, कब ये मिसलाइन से आगे गया है कब असर पढ़नी है, कब ये गुरूब हो गया है कब हमको मगरिब पढ़नी है, कब ये गुरूब के बाद अपने उस मंशा पर उस मतले पर पहुंच गया है कब ऐशा पढ़नी है, और कब ये सुबह सादिक तुल्लू होती है कब फजीर पढ़नी है। ये सब बातें हम सूरज को देखते हैं। सूरज ने कभी किसी नमाजी की बड़े से बड़े नमाजी की, चाहे बगदाद का सबसे बड़ा नमाजी हो, चाहे लाहौर का सबसे बड़ा नमाजी हो, चाहे मुल्तान का सबसे बड़ा नमाजी हो, चाहे अजमेर का सबसे बड़ा नमाजी हो, चाहे किछौसा शरीफ का सबसे बड़ा नमाजी हो, कभी किसी की जब उसने सहाबी की परवाह नहीं किया तो नमाजी की क्या परवाह करेगा, जब उसने सहाबी की परवाह नहीं किया तो नमाजी की क्या परवाह करेगा। इसीलिए कब डूबता है कब निकलता है। मगर जब रसूल ने इस डूबे हुए सूरज को पलटाया और पलटाकर असर का वक्त बनाया और बनाकर अली से नमाज पढ़ने को फरमाया, तो मैंने सूरज से पूछा, ये सूरज तू कब डूबेगा? मैंने सूरज से पूछा तू कब डूबेगा? सूरज बोला, अरे पहले पूछा होता तो मैं बता देता, अब तो मैं अली के लिए आया हूँ, इनसे पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी, इनकी असर कब पूरी होगी, इनकी बंदगी कब पूरी होगी, इनकी रकअतें कब पूरी होगी। अली अगर 5 मिनट में असर पढ़ेंगे मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, अगर 10 मिनट पढ़ेंगे मैं 10 मिनट नहीं डूबूंगा, और सारी जिंदगी पढ़ते रहे तो सारी जिंदगी नहीं डूबूंगा। आज मैं न सड़क के लिए आया हूँ न गली के लिए आया हूँ, सिर्फ अली के लिए आया हूँ, अली के लिए आया हूँ। जब तक नमाज कुर्बान नहीं की थी, जब तक मुस्तफा पे कुर्बान नहीं हुए थे, जब तक ताज़ीम नबुव्वत पे अकीदत का सर नहीं रखा था, तब तक अली सूरज को देखते थे, और जैसे ही मुस्तफा पे कुर्बान हो गए सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है। नमाज ऐसी नमाज हो तब मकसद हयात की तकमील हो। वाह बेमुस्तलात, वाह रकात, वाह दावाना मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत बेला मुस्तफा जाने रहमत बेला शमाए बज़ में हिदायत बेला सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा, सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा, जाने अहमद की रात बेला सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला गौसे जीलानी ओ
خواجہ خواجگاں غوث جیلانی ہو خواجہ خواجگاں مہر و ماہ ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کا غم مصطفیٰ میں رہا جس کا غم سینہ مصطفیٰ میں رہا خاشمی ایسی امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بد میں خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا تو فضل فرمانے والا ہے فضل فرما تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرما الہ العالمین اس سنیوں کی یہ مرکزی جگہ یہ اہل سنت و جماعت کی عبادت اور یہ مولا تیرا گھر اور اس کے منتظمین اس کی کمیٹی کے لوگ اس کے ہمدردوں کی اس کوشش کو جو نذرانے کے طور پر اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما ہمارے چشتی صاحب کی جد و جہد انہوں نے رابطہ قائم کیا صحبتیں تکلیفیں اٹھائیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری جو امامت و خطابات سے وابستہ ہوتی ہے اور اس کو انہوں نے نبھایا اور جو علماء کرام اپنے قدوم منت نزول سے اس بزم کو رونق بخشی مولا تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو لوگوں کی حاضری کو یا اللہ فضل فرما یا اللہ کرم فرما الہ العالمین تیرے آگے ہم نے ہاتھ پھیلا دیا اب اس نذرانے کو تو قبول فرما لے ہمارے بیٹھنے اٹھنے میں کہیں بھی کوئی بے ادبی سوء ادبی کوئی فروغ اداس کوئی چوک کوئی بھول ہو گئی ہو تو اے مالک و مولا تو بڑا معاف کرنے والا تو توبہ قبول کرنے والا اور اگر ایک لمحہ بھی تیرے حبیب کی محبت میں ڈوب گیا ہو تو اس لمحے کو قبول فرما دے اس لمحے کو چراغ بنا دے قبر کے اندھیرے میں روشنی بنا دے محشر کی گرمی میں خنکی بنا دے مصطفیٰ کے تبسم کا سبب بنا دے اے اللہ فضل فرما اے اللہ کرم فرما ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے وہ نماز جو مصطفیٰ لائے ہیں اس کی حفاظت کی توفیق دے وہ نماز جسے رسول نے خود ادا کیا ہے اس کی نقل کرنے کی توفیق دے وہ نماز جسے علی نے نبھایا ہے اسے نبھانے کی ہمیں توفیق دے وہ نماز جس میں حسین نے سر کٹایا ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق دے دے ہمارے ماتھے کو اثر سجدہ عطا فرما ہماری زندگی کو مذاق بندگی عطا فرما ہمیں ان نمازیوں سے بچا جو یزید پلید کے دربار پر بھیک مانگتے ہو ہمیں وہ نمازی بنا جو شہید ابن شہید کا نور لیے ہوئے ہو باغیوں کی نماز سے بچا وفاداروں کی نماز پڑھنے کی توفیق دے ہمیں صحابیوں کے توپ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اہل بیت کی پاکیزہ زندگی کے سائے میں چلنے کی توفیق دے داتا گنج بخش کی اقتدار کے سائے میں ہماری روحانیت کو زندہ رہا حضرت زکریا ملتانی کے فیض و برکات سے ہمارے دلوں میں ایک ایسی صدا پیدا کر دے کہ وہ ہمارے دلوں میں اجمیر کا خواجہ ہو ہمارے دلوں میں بغداد کا غوث اعظم ہو ہمارے دلوں میں لاہور کا داتا ہو ایسی نماز عطا فرما جو ہمیں کربلا والوں کی یاد دلائے ایسی نماز عطا فرما جو بدر و احد والوں کی یاد دلائے ایسی نماز عطا فرما جو خیبر و حنین کی یاد دلائے ارے ایسی نماز دے دے جو اجمیر میں خواجہ نے پڑھی ہے جو لاہور میں داتا نے پڑھی ہے الہ العالمین فضل فرما الہ العالمین کرم فرما ہم نے وضو کیا ہے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور مولا ہم پھر نماز پڑھیں گے جو پڑھی ہے اسے قبول فرما اور جو پڑھیں گے جو پڑھنے والے ہیں تیرے کرم سے وہ اپنے کرم سے اسے مکمل اور کامل ہونے کی ہمیں توفیق الہ العالمین اس جلسے کو اس میں شرکت کو میری تقریر کو اور تقریر میں اگر کوئی بات کوئی لفظ کوئی ایسی بات جو شایع نشان نہ ہو نکل گئی ہو تو مولا معاف فرما اور دل کی گہرائی سے اور حضرت مفتی صاحبزادے مفتی صاحب کے سخت تلیب ہیں الہ العالمین اگر اس میں کوئی بندہ
اللہ اکبر ایک بندہ بھی تیرا محبوب ہے تو اس کے قدموں کا وسیلہ آج غوث پاک کا ہی ہے. میں نالائق ہوں اسی لیے کہتے نہیں بنتا کہ میں ان کا پوتا ہوں, مگر یہ بات تو ہے نا تیرے ہی کرم نے تو خاندان میں پیدا کیا ہے, خود تو غوث اعظم کا پوتا نہیں ہوا ہوں, یہ تو تیرا کرم ہے. آج اسی کرم کو گواہ بنا کے وسیلے سے آج بھی بھیک مانگ رہا ہے کہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے, جو بارے کرتے دبے ہیں تو دوش کر دے. کے دلوں میں کوئی جھوٹ ہے, کوئی کانٹا چبھا ہے تو اللہ اس کانٹے کو نکال فضل کرتے نہیں نہ مایوس ہو تجھ سے امید ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اذان و نماز کے لیے تیار.